السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیے، شریعت میں عورت کو سجنے سنورنے کی اجازت ہے، زیب و زینت اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ شریعت میں اس بات کی کوئی پابندی نہیں کہ عورت زیب و زینت اختیار نہ کرے۔ ہاں، یہ ہے کہ شریعت کی حدود میں رہ کر، شریعت کی حد میں رہ کر وہ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے۔ اگر شریعت کی حد سے آگے بڑھے گی، آگے بڑھ کر زیب و زینت اختیار کرے گی تو یہ اس کے لیے ناجائز ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی عورت زیب و زینت کے نام پر اپنے بال کٹوانے لگے، زیب و زینت کے نام پر اپنی آئی برو بنوانے لگے تو یہ اس کے لیے ناجائز ہوگا۔ اگر آپ کو زیب و زینت اختیار کرنا ہے تو آپ شریعت کی حد میں رہ کر کریے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی کے تعلق سے ایک مسئلہ آتا ہے نیل پالش کا، کہ نیل پالش کا استعمال کرنا کیسا ہے، اس کو لگانے کے بعد نماز کا کیا حکم ہے۔ تو اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر نیل پالش اتنی گاڑی ہے کہ اس کو لگانے کے بعد اس کی پرت، اس کی تہ ناخن پر جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وضو کیا جاتا ہے یا غسل کیا جاتا ہے تو پانی ناخن تک نہیں پہنچ پاتا ہے، تو ایسی نیل پالش کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ جس کو لگانے کے بعد اس کی پرت، اس کی تہ ناخن پر جم جاتی ہو تو پانی پھر ناخن تک نہیں پہنچے گا۔ جب پانی ناخن تک نہیں پہنچے گا تو آپ وضو کریں گی، آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسی نیل پالش کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی نیل پالش اتنی ہلکی ہے کہ اس کو لگانے کے بعد اس کی پرت، اس کی تہ ناخن پر نہیں جمتی ہے، صرف رنگ آتا ہے، جیسے مہندی کا رنگ آ جاتا ہے ناخن پر، تو اسی طرح نیل پالش کا بھی رنگ آ جاتا ہے، اس کی پرت نہیں جمتی ہے اور پانی آسانی کے ساتھ ناخن تک پہنچ جاتا ہے، تو ایسی نیل پالش کا استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ اس وقت جائز ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ یہ نیل پالش پاک چیزوں سے بنی ہو۔ اگر وہ نیل پالش ناپاک چیزوں سے بنی ہوئی ہے، اس میں ناپاک چیزیں ملائی گئی ہیں، تو یاد رکھو پھر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے اس بات کی تحقیق کر لینا چاہیے کہ وہ پاک چیزوں سے بنی ہے یا ناپاک چیزوں سے۔ اگر پاک چیزوں سے بنی ہے تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس صورت میں استعمال کر سکتے ہیں جب وہ ہلکی ہو، صرف اس کا رنگ آئے، اس کی پرت نہ جمے، تاکہ جب آپ وضو کریں تو آسانی کے ساتھ پانی ناخن تک پہنچ جائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو دوسری لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ مسئلہ معلوم ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔